بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مشہور جاہلانہ جملے اور ان کے جوابات۔ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی ایک جز یا اس کی کسی جزا اور سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کیا، اگرچہ مذاقاً بھی کہا ہو۔ جملہ: محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جواب: بالکل غلط۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کی حدود متعین ہیں، اسلام میں موجود ہیں، جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ جملہ: 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب نیک ہونے کا کیا فائدہ؟ جواب: یہ 100% غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی اگر بلی حج کو جائے گی تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب پائے گی۔ گویا کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کر کے پلٹ آنا چاہے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ۔ بلی حج کو چلی، یہ کہنا شعائر اسلام کی توہین ہے، اس لیے ایسا کوئی جملہ جس سے اسلام، مسلمانوں کی تنقیص، تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اس سے گریز کریں۔ جملہ: آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1400 سال پہلے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ سورہ مائدہ۔ جملہ: آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان ربک نسیا، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ سورہ مریم۔ جملہ: کہاں رہتے ہو؟ اوہ، خدا کے پچھواڑے۔ جواب: خدا کے لیے کچھ بھی غائب نہیں، تو خود سوچیں اس کا پچھواڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر جملہ بولنے والے نے رب العزت کی کتنی بڑی توہین کر دی۔ جملہ: زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانہ بڑا غدار ہے۔ جواب: حدیث قدسی میں آتا ہے، ابن آدم نے مجھے اذیت دی، وہ زمانے کو یعنی وقت کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، ہر حکم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ جملہ: فلاں بہت منحوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جواب: بالکل غلط، یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں۔ اسلام میں نحوست اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض توہم پرستی ہے۔ حدیث شریف میں بدشگونی کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بداعمالیوں اور فسق اور فجور کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ سورہ نساء۔ لہذا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے ایسے جملے بولتے رہتے ہیں اور وہ جملے کتنے بھاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں اور ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور ہمیں علم ہی نہیں۔ بولنے سے پہلے سوچیں، پھر تولیں، پھر بولیں، اور جب بھی بولیں با مقصد بولیں۔ فضول بولنے سے خاموشی لاکھ درجہ بہتر ہے۔ خود بھی شعوری طور پر بچیں اور دوسروں کی بھی اصلاح فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔